میں ابھی کچھ دن پہلے بلکہ گزشتہ ماہ کے آخر میں سندھ کا ہمارا دورہ تھا، طویل دورہ تھا، مجھے درمیان میں اچانک لاہور آنا پڑا۔ تو رات کو ہمارا بڑی دیر سے بیان ختم ہوا کھپرو، وہاں سے 6 گھنٹے کا سفر کراچی کا، کراچی سے 2 گھنٹے کا سفر لاہور کا، پھر لاہور سے 2 گھنٹے کا سفر سرگودا کا۔ تو مجھے اچانک کسی کام کے لیے آنا پڑا۔ تو جب کھپرو سے نکلے تو میں نے کہا فلاں ایک دوست کا فون کیا کہ ہم تمہارے یہاں رکیں گے اور ناشتہ آپ کیا کریں گے، لیکن وقت کم ہے چونکہ میں نے کراچی پہنچنا ہے اور میں نے فلائٹ پکڑنی ہے۔ میں جب اچانک گیا تو وہاں اس نے فوری طور پہ کوئی دوست جمع کر لی اور میرے بہت بڑے ڈاکٹر بھی تھے۔ مجھے اس نے کہا مولانا صاحب آپ رات 1:30 بجے کے بعد جلسے سے فارغ ہوئے ہیں اور صبح کتنے بجے آپ اٹھے ہیں کہ آپ نے کھپرو سفر شروع کیا، ناشتہ ہمارے پاس کر دیں، پھر آپ جا کے کراچی جانا ہے، پھر آپ لاہور جائیں گے، پھر آپ آگرہ سفر جائیں گے۔ تو آپ کتنی زبردست سے آپ کی عمر دیکھیں اور آپ کی صحت دیکھیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے، آپ کیا کھاتے ہیں، خوراک کیا کھاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں، میری بات کو آپ جلدی سمجھیں گے، شاید دوسرے لوگ جلدی نہ سمجھیں۔ میرے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب میرے ساتھ لوگ گاڑی پر ہوں پھر تو میں گناہوں سے پاک ماحول کے اندر ہوں، اور جب میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو پھر میرے ساتھ لڑکا تو کوئی نہیں ہوتا، خدمت میرے کو بنا دی تو میں تنہا ہوتا ہوں نا، اور ایئرپورٹ کا ماحول گناہوں کا ماحول ہے۔ میں ایئرپورٹ پہ جا کر مسجد میں جاتا ہوں، وقت و صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہوں، وغیرہ تلاوت کرتا ہوں، اپنے اذکار کرتا ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ جب ایئرپورٹ پہ پھرنے والی ننگی لڑکیاں دیکھیں گے ان کی طرف دل مائل ہوگا، دل مائل ہوگا۔ اب کنٹرول کریں گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور یا کنٹرول کریں گے مخلوق کے ڈر کی وجہ سے، لیکن دل تو پریشان ہوگا۔ جب دل کے اندر پریشانی آتی ہے تو دل میں ذوق پیدا ہوتا ہے، جب دل کمزور ہو جائے پھر بدن کمزور ہوتا ہے۔ ہم ایئرپورٹ کی لڑکیوں کو نہ دیکھتے ہیں، نہ کنٹرول کے لیے بدن، دل کمزور ہوتا ہے، اور نہ ہی دل کے کمزور ہونے کی وجہ سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ اللہ نے دل کی طاقت اتنی دی ہے کہ بدن میں ذوق محسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب واقعہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، یہ بات آپ کو شاید نہ سمجھ آئے کیونکہ آپ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کی دنیا میں بستے ہیں۔ کبھی کچھ وقت ساتھ گزارے نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا۔ میں اس طرح کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں ہر وقت مجھے یہ بیماری، مجھے یہ بیماری، مجھے یہ ٹینشن، اپنے دل کو صحیح رخ پہ لے آؤ، اپنے دماغ کو صاف کر لو، دیکھنا اللہ پاک فری ٹینشن زندگی، آپ کو ٹینشن فری زندگی خدا کیسے دیتے ہیں۔ آپ دیکھنا ذرا لطف کتنا آتا ہے، آپ کو مزہ آئے گا خدا کی قسم دین کے کام کرنے کا، اور مزہ آئے گا نوافل کا، مزہ آئے گا تہجد کا، مزہ آئے گا اذکار کا، آپ کو لطف آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگ انسان بنیں۔ کیا بنیں؟ تو میں نے کہا 3 اللہ نے بہت بڑی نعمتیں دی۔ اس کو پہلی نعمت کیا ہے؟ بولو، ہمیں انسان بن کے جینا ہے، حیوان بن کے نہیں جینا۔ اور یہ فیصلہ کرو کہ یا اللہ جو گزشتہ کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرما دے، آئندہ ہم انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کریں گے، ہم آئندہ یہ جرم نہیں کریں گے۔ بھئی نیت تو کرو، اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن میں لذت آتی ہے کہ نہیں، پھر دیکھنا ذکر میں مزہ آتا ہے کہ نہیں، پھر دیکھنا نماز میں دل لگتا ہے کہ نہیں، پھر دیکھنا گھر دل لگتا ہے کہ نہیں۔ اور یہ میری بات یاد رکھ لیں، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں میری بات کو یاد رکھ لیں، میں قسم خدا کی اٹھا کر بہت مہانس نہیں ہوں، کسی آدمی کی بیوی نہایت خوبصورت ہو اور بد نظری کے مرض کے اندر مبتلا ہو، اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، اور کسی آدمی بیوی نہایت بدصورت ہو اور بد نظری کے اندر مبتلا نہ ہو، اس کو اپنی بیوی جنت کی حور نظر آتی ہے۔ یہ فساد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دائیں بائیں کو چھوڑو، اپنی جگہ پہ ٹکو۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب بہت عجیب جملہ فرماتے تم کراچی سے لاہور جاتے ہو، راستے میں بھوک لگتی ہے، کھانا کھانے کو دل کرتا ہے، اچھا کھانا نہیں ملتا تو آپ وہاں پہ سوکھی روٹی لیتے ہو، 2 پکوڑے لیتے ہو اور کھا لیتے ہو۔ چائے پینے کو دل کرتا ہے، بہترین کافی اور دودھ پتی نہیں ملتی تو آپ جیسی کیسی وہ پانی مکس ہوتا ہے، دودھ ایسے ہوتا ہے، کچی پتی چائے پی لیتے ہو اور اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتے ہو۔ یہ سفر ہے، پیٹ بھر لو، انشاءاللہ لاہور پہنچیں گے تو بریانی کھا لیں گے، حلیم کھا لیں گے، نہاری کھا لیں گے، دودھ پتی پیئیں گے، اچھی سی کافی پی لیں گے، اپنے گھر پہنچ جائیں یا گزارا کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ جنت ہمارا گھر ہے، یہ دنیا ہمارا راستہ ہے۔ کن فی دنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے ٹھہرو
جیسے مسافر نہیں راہ گزر کرتا ہے. میں ڈیرہ اسماعیل خان میں آیا ہوں, میں راہ گزر نہیں ہوں, میں مسافر ہوں. ایک رات پورا میں نے ٹھہرنا ہے. راستے میں جو ہم نے بریکیں ماری ہیں وہاں راہ گزر تھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دنیا میں ایسے چل رہو جیسے راہ گزر رہتا ہے. راہ گزر وہ راستے میں جیسی چیز وہ گزارا کر لیتا ہے اور دل کو تسلی دیتا ہے کہ وطن میں جا کے سلمان کھائیں گے. ہمارے فرماتے بدصورت بیوی ہو اپنے دل کو سمجھاؤ میں راہ گزر ہوں, وطن میں خدا نے حوریں رکھی ہیں, عیش وہاں پہ کریں گے. دل کو سمجھاؤ, دل کو سمجھاؤ. اللہ کی قسم تمہارے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے, گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے اگر یہ تھوڑی سی بات سمجھ آ جائے. تھوڑی سی بات سمجھ آ جائے. میں جو بات کہہ رہا ہوں, خوبصورت بیوی ہو اور بدرزی کے اندر بندہ مبتلا ہو وہ بیوی اچھی نہیں لگتی. کبھی آدمی نوکرانیوں کو دیکھتا ہے, کبھی کام کرنے والیوں کو دیکھتا ہے, کبھی چوڑیوں کو دیکھتا ہے بیوی ہونے کے باوجود. اور جب آدمی کی بد نظری نہ ہو, گھر کی بدصورت بیوی بھی انسان کو حور نظر آتی ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے ایمان اس کی وجہ سے محفوظ ہوگا, میں گناہوں سے اس کی وجہ سے بچوں گا. انسان اس پہ فدا ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اس خاتون کو بنایا ہے, مجھے جہنم سے بچنے کا ذریعہ اس عورت کو خدا نے بنایا ہے. پھر بندہ اس کی قدر بھی کرتا ہے, نخرے بھی برداشت کر لیتا ہے, نخرے بھی برداشت کرتا ہے. آپ بتاؤ سفر کے اندر بندہ ہو اور راستے میں کھانا پڑے اور بھوک لگی ہو اور ہوٹل پہ کام کرنے والا ویٹر اور بہرا وہ اچھا بھی نہ ہو, گندا سا ہو اور تھوڑی بات مزاج کے خلاف بھی کرے, برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کہ بھوک لگی ہے, وقت کم ہے, گاڑی نکل جائے گی, برداشت کرتے ہیں. اسی طرح اگر بیوی خوبصورت بھی نہ ہو, کچھ نخرہ بھی دکھائے, کچھ خدمت میں کمی کرے, تم تب بھی اسے پیار کرو گے نہیں یہ میری مشکل کے ساتھی ہے, کپڑے مجھے یہ دھو کے دیتی ہے, کھانا یہ پکا کے دیتی ہے, رات کو خدمت یہ کرتی ہے اور میری جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے. انسان اسی کو حور سمجھتا ہے. میں یہ بات کس درد کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں, اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں, ہمارے گھر بچ جائیں گے, محفوظ ہو جائیں گے. یہ میری بات یاد رکھنا, میں سفروں میں رہتا ہوں, میں گھر سے باہر رہتا ہوں, اکثر سفروں میں رہتا ہوں. گھر رہ کر بھی میں ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہوں. میں کئی بار ایسے ہوتا ہے, میں گھر جاتا ہوں, چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا, تو وہ ابھی میں جا کر بیٹھتا ہوں, سلام لیتا ہوں تو وہ ساتھ کہتا ہے امی ابو جا رہے ہیں. حالانکہ میں بھی آیا ہوں تو کہتے ہیں امی ابو جا رہے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ ابو ملنے کے لیے آئے ہیں. آپ بتاؤ کیا میری آنکھیں پر نہیں ہوتی؟ میرے بچے نہیں ہیں, میرا دل نہیں کرتا میں وقت کو دوں, میرا بھی دل کرتا ہے, لیکن ایک مسلک کی وجہ سے میں نکلتا ہوں. یہ جمعرات کو ہمارا مدینہ فیصل آباد طلبہ علماء کا ہر مہینے میں اب جاتا ہوں, 3را مہینہ. میں نے علماء سے کہا میں نے تو کام کیا, بقرعید کی چھٹیاں, مجھے ایک ساتھی نے 4 لاکھ روپے دیا, مولانا صاحب حج کریں. ہمارے مدرسے کے استاد تھے, میں نے کہا آپ 4 لاکھ لے لو, آپ حج کرو. آپ استاد جی, میں نے کہا چھٹیوں میں کراچی طلبہ جمع ہوں گے, میں حج کی بجائے دورہ تحقیق اور مسائل طلبہ کو عقائد پڑھوں گا, حج آپ کرو, ہم پھر چلے جائیں گے. یہ باتیں کہنی آسان ہیں اور مسلک پر حج بھی قربان کرنے کی طرح مشکل. آج یہاں ساتھی بیٹھے ہیں, پھر سے کہہ رہے تھے استاد جی میں عمرے پر جاتا ہوں, میں نے رمضان میں پھر جانا ہے, دعا کریں. میں نے کہا میں یہ دعا نہیں کرتا رمضان میں پھر جاؤ, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ رمضان سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ استاد جی میں کیا کروں. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں مولانا خبیر, انہوں نے عمرہ کیا پچھلے سال, تو مجھے کل ملے, کل جو پرسوں, تو چونکہ مجھے بھائی بھی ہیں اور مجھے بیٹھ بھی ہیں. ایسے بہت کم ہوتے ہیں کہ بھائی بھی ہو پیر بھی ہو, بھائی بھی ہو پیر بھی ہو. تو مجھے آ کر کہتے ہیں بھائی جان میرا جی چاہ رہا ہے میں فروری میں اس سال پھر عمرے پر جاؤں, میں نے پیسے اکٹھے کر لیے. میں نے کہا جب فروری آئے تو آپ نے بتانا ہے کہ عمرے پر کتنے پیسے لگتے ہیں, جتنے عمرے پر پیسے لگتے ہیں وہ آپ نے مجھے دینے ہیں, اس سے ہم انشاءاللہ ایک کتاب چھپوائیں گے, اس پر آپ کو عمرے سے زیادہ اجر ملے گا. کہا بھائی جان ٹھیک ہے. یہ دینی تقاضے ہمیں نہیں سمجھ آ رہے. میں گھر والے پاس بیٹھے تھے, خدا کی قسم میں نے گھر والوں کو سمجھایا, میں نے کہا میری بات کو اچھی طرح سمجھو, آپ نے عمرے پہ جانا مجھے خوشی ہے, لیکن میں تمہیں پہلے سے سمجھا رہا ہوں اس دور میں عمرہ فیشن بنتا جا رہا ہے, فیشن بنتا جا رہا ہے, فیشن مت بناؤ. آپ نے عمرہ ایک مرتبہ کیا ہے, جب دوبارہ کرنا آپ کا شیخ ہوگا نا, اپنے شیخ سے پوچھو
میں نے گزشتہ سال عمرہ کیا تھا، اس سال پھر میرا ارادہ ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ کا شیخ کہتے ہیں چھوڑ دو تو پیسے مجھے دے دو، عمرہ چھوڑو، حوالے کرو، چھوڑ دو عمرہ، بس یہ فلاں مستحق کو دے دو، عمرہ نہ کرو، دے دو مستحق کو پیسے۔ اب یہ بات بظاہر تو عجیب لگتی ہے نا، لیکن جب اس پر آپ آئیں گے نا، آپ کو دیکھنا ضمیر کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ بھئی ہمارے پاس بچہ ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کو علاج کے لیے 30,000 چاہیے، آپ عمرہ نہ کرو، اس کو 30,000 دو، علاج کرا دے، جب اس کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی نا، پھر اس کو دیکھو گے آپ کا دل کھلے گا، استاد جی زبردست آپ نے مشورہ دیا۔ تو غریب کا بچہ چلنے لگ گیا ہے، اس کی ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی، آپ عمرہ کر کے آگے، اللہ کی قسم موت تک آپ کا ضمیر ملامت کرے گا، بہتر کل عمرے کی بجائے اس غریب کے بچے کی ٹانگ ٹھیک کرا دے گا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں اپنی مرضی سے فیصلے مت کرو۔ جب میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بیعت کرو، میں کہتا ہوں جس سے آپ بیعت کرتے ہیں اپنے شیخ سے رکھو۔ میں نے حج کر لیا ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں اس کیا کروں؟ میں نے عمرہ کیا ہے، اب عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ جیسے آپ کا شیخ کہتا ہے اس میں عمل کریں، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ یہ میں اپنی گھر کی باتیں بتا رہا ہوں، آج سے غالباً یہ 8 سال پرانی بات ہے۔ دیکھیے میرے چھوٹے بھائی، ان کے سسرال نے پیسے 50,000 دیے، کہا یہ آپ عمرہ کر لو، سسرال نے دیے داماد کو، بھائی میرے پاس آیا، کہا بھائی جان یہ 50,000 رکھ لیں، آپ نے عمرے پر جانا ہے تو اس کو خرچ کریں۔ میں نے کہا تیرے سسرال نے تم کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا جی میں تو عمرے پر جاؤں گا، صرف عمرہ ہوگا، آپ عمرے پر جائیں گے تو پورا مشن ہوگا، تو بہتر ہے میری بجائے آپ عمرہ کریں۔ دیکھو خدا پھر کیسے نوازتا ہے۔ ہم مرنا جینا بناؤ، ہم نے کام کرنا ہے، مرنا جینا بناؤ، کام کرنا ہے۔ کیا تھوڑی زندگی کیوں خواہشات کے اندر گزار کے تباہ کرتے ہیں؟ زندگی ہے کتنی سی، کیوں اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں؟ موت کے بعد انسان کو حسرت نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ یقین فرمائیں میں بہت کمزور ہوں، بہت نالائق ہوں، بہت گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ کی برکت سے خدا معاف فرمائے۔ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا میں اپنی نالائقی پر روتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن میں کسی حد تک مطمئن ہوں کہ میں نے 24 گھنٹے دن رات سفر حضرت اور خوشی اور راحت کو، میں نے مشقت اور خوشی، غم اور خوشی میں نے ایک کر کے تھوڑی وقت میں، تھوڑی عمر میں اتنا کام کیا ہے، اور دنیا میں اس طرح لوگ عقائد پر تیار ہوئے ہیں، آج میں مر جاؤں تو مجھے مرنے کا دکھ نہیں۔ آپ یقین فرمائیں مجھے مرنے کا دکھ نہیں ہے، میں اس طرح دنیا میں جیتا ہوں نا، آج مر دو تو غم نہیں ہے، کل مر جائے تو غم نہیں ہے، جو ہمارے پاس تھا ہم نے الحمدللہ اللہ کے نام پہ لگا دیا ہے، ہم نے اپنا جان لگا دی ہے، مال لگا دیا ہے، اولاد لگا دی ہے، جو خدا نے دیا ہم نے لگایا ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں آپ سب کا مزاج بننا چاہیے، ہم اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ، اور اہم بات اپنی خواہشات اللہ کی ذات کے لیے قربان کریں، بس اپنی خواہش۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله